بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ اور اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے پاس سے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ پھر وہ پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ تو کیا ہم زبردستی چپکا دیں گے تم پر اس کو جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اور اے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال. ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. وما انا بطارد الذین آمنوا اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے. ولکنی اراکم قوما تجہلون اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم جہالت کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ سے. ان طردتهم افلا تذکرون اگر میں ددکار دوں ہیں کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ اور نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب اور نہیں میں جانتا ہوں غیب. ولا اقول انی ملک اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بلائی. اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین بے شک میں تب ضرور ظالموں سے ہوں گا. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی طرف پلٹیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے عذاب سے ڈریے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے اس وقت کے عذاب سے ڈریے. تو قوم نے کہا تھا جواب یہ دیا تھا کہ ایک پہلی بات تو آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. دوسری آپ کی بات ماننے والے حقیر اور عام سادہ لوگ ہیں جن کا کوئی منصب کوئی مالی اعتبار سے خاص نمایاں چیز نہیں ہے بلکہ ہم تو آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹے گردانتے ہیں. اس کے جواب میں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میری قوم پہلی بات یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دلیل دی اور مجھے رحمت عطا کی مطلب نبوت عطا کی تو یہ تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنے پیغام کو یا اللہ کے پیغام کو تمہارے ساتھ اپنی طرف سے چموڑ دوں اپنی طرف سے چپکا دوں اپنی طرف سے خود ہی آپ کے اوپر مسلط کر دوں. نہیں
ہدایت آپ نے رستہ اختیار کرنا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، اس سے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں پکڑ کے آپ کو پھر اس رستے پہ لے آؤں۔ میرا کام صرف آپ کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور جب میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں تو تم اس کو بھی ناپسند کرتے ہو، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، اس کو بھی بار بار اعتراض کرتے ہو۔ اگلی بات، اے میری قوم، کیا جو میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں کچھ آپ سے مانگتا بھی ہوں، کوئی مال و متاع آپ سے چاہتا بھی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو اس کے بدلے میں اجر اللہ کی ذات سے چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک وہ کمزور لوگوں کی بات ہوئی تو میں آپ کی وجہ سے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ اگرچہ کمزور ہوں، وہ اگرچہ منصب اور مال کے اعتبار سے بڑے نہ بھی ہوں، لیکن میں ان کو دھتکارنے والا نہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے میرے محبوب علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جو منصب والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو کمزور جڑے ماڑے سے آبانے کمزور لوگ ہیں، ان کو آپ نے پیچھے نہیں کرنا۔ ایمان اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو آپ ان کی وجہ سے ان کو پیچھے نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، آپ کی بات کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی۔ اب نوح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کے حکم و اذن کے ساتھ کہ میں ان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ ملاقات اللہ کے ہاں تو ہونی ہے۔ سارے معاملے کے بعد بھی اگر تم یہ نہ سمجھو تو پھر جہالت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی بات، میری قوم، یہ مجھے بتاؤ، اگر تمہارے کہنے کے مطابق جو کمزور لوگ میرے ساتھ چلے ہیں، ایمان لائے ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ دوں تمہارے کہنے کے مطابق، تو بتاؤ پھر اللہ کی عدالت میں مجھے کون بچائے گا؟ بتاؤ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ پھر اس دن میرے مدد کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے پھر مجھے کون بچائے گا؟ یقیناً کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگلی بات، اب جو تمہارے مطالبے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں نہ تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس، نہ میں کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ ساری باتوں کا میں تو نہیں کہتا، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں اللہ کے خزانے کا کچھ میرے پاس ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ جب یہ سارے معاملے نہیں تو تمہارے مطالبوں کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی عطا اور اس کا فضل اور کرم ہے۔ اس نے نبوت عطا کی، اب وہ نبوت کے بعد جو مجھے اللہ حکم عطا کرتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہی میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا اگر میں اپنے دل میں یہ سمجھوں کہ یہ جو کمزور مجھے ماننے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو جو میری بات مان لے میں اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ اس کو کچھ ملنا ہی نہیں، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے منصب کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میری قوم، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب اللہ کے ہاں تم مجھے بچا نہیں سکتے، جب میں کہتا ہوں کہ میں غیب نہیں جانتا، جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے واضح ہیں، تم مجھے بشر بھی کہتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا کرتے ہیں تو پھر نبی پیغمبر اللہ کے حکم و اذن کا پابند ہوتا ہے۔ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، نہ تمہاری وجہ سے اپنے دوستوں سے جو ماننے والے ہیں وہ کمزور کیوں نہ ہوں، میں ان سے بگاڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر اس کے جواب میں ایک اگلا اعتراض گھڑ دیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ کل انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ایمان ہے، سابقہ انبیاء پہ ایمان رکھنا، سابقہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔
قال يا قوم إن أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.